اوکے، اسٹیبلشمنٹ آف مسلم مرچنٹ کیپٹل ایک فنڈ کا جو ہے قیام کیا گیا تھا اس دوران 1947 سے لے کے 52 کے درمیان. ایک اس کا نام تھا مسلم مرچنٹ کیپٹل، کیونکہ کوئی انڈسٹریل ایکٹیویٹی تو ہوتی نہیں تھی، لیکن سب سے زیادہ جو پاکستان نے اس دور میں جو ارن کیا تھا وہ مرچنٹ مطلب یہ ٹریڈ سے ہی کیا تھا. اچھا، یہ جو ٹریڈنگ تھی پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ آف ڈسگائز ایک یہ چیز ہوئی کہ 1949 میں کوریا، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے اندر میں جو ہے وار چھڑ گئی تھی. یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ایک بلیسنگ ہو گئی تھی. اس زمانے میں جوٹ جو تھا، پاکستان ایک لیڈنگ کنٹری تھا جوٹ کے لیے، لیکن را جوٹ ہی بیچتا تھا پاکستان، ایکسپورٹ کرتا تھا. اور جو جوٹ ملز تھیں وہ انڈیا میں تھیں سب سے زیادہ. تو اس وقت جو ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص جو ہے دوسرے کے مطلب یہ ہے کہ خرابیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو جب جنگ ہوتی ہے تو پھر ان کو تو جنگ زدہ علاقے کے اندر ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ منہ مانگے دانگو خرید رہے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں جوٹ کا کوئی بھی جو ہے سبسٹیٹیوٹ نہیں تھا. وہ جنگ کے دوران بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، اور پلس یہ کہ اس کے دوسرے کام بھی جو ہے بہت زیادہ ہوتے تھے. ایک بڑا ہی ایک میجر جو ہے تھا. تو پھر ہوا یہ تھا کہ دنیا کے سارے لوگوں نے اپنے کرنسی ڈی ویلیو کی، انڈیا نے بھی کی، اور لیکن پاکستان نے جو ہے وہ نہیں کی. تو اس کا ایک طرف تو اکنامک یہ تھا کہ جناب ہماری ضرورت ہے اور یہ ہم نہیں کریں گے. اس زمانے میں جو پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان صاحب، وہی پاکستان کے فائنانس منسٹر بھی تھے. تو یہ ان کا فیصلہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک تھوڑا سیاسی فیصلہ بھی تھا. یہ دنیا کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم ایک ساورن کنٹری ہیں، جو ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا ہم صرف وہی فیصلہ کریں گے. اس کو کم نہ کرنے کی وجہ سے انڈیا نے یہ کرا کہ جناب جوٹ مل کیونکہ وہیں پر ہی سب سے زیادہ تھی، اس نے پاکستان کی جوٹ کے اوپر پابندی لگا دی. لیکن اس پابندی کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوا، اس لیے کہ دوسرے ملک جو تھے وہ پاکستان سے فوراً خریدنا شروع ہو گئے تھے جوٹ پروڈکٹس بنانے کے لیے، جوٹ. اور وہ اس کی وجہ سے پاکستان نے بہت اچھا خاصا جو ہے وہ ارن کیا. اچھا اور ایک چیز اور بھی تھی کہ جو کوریا کی جو وار تھی، اس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی اس نے فیصلہ کیا تھا وہ مکمل طور پر جو تھی غیر جانبدار تھی. اور جبکہ انڈیا جو تھا وہ اس نے باقاعدہ فوجیں بھی بھیجی تھیں. ساؤتھ کوریا جو اس وقت موجودہ ہے، جو نارتھ کوریا تھے وہ کمیونسٹ جو تھے ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ لیڈر تھے، اور ساؤتھ کوریا تھے لبرلز تھے سارے اس میں. اچھا، یہ جو لبرلز تھے اس کی جو کمان کر رہا تھا وہ امریکہ کر رہا تھا. تو اس میں جو ہے انڈیا نے باقاعدہ فوجیں بھی بھیجیں، لیکن پاکستان نے مکمل طور پر اس میں غیر جانبدار رہا، اور اس نے بتا دیا تھا کہ نہیں جناب ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور یہ پالیسی بعد میں جا کے ایک بہت ہی ایک بہتر پالیسی جو ہے وہ ثابت ہوئی کہ آپ نے ہر قسم کا دباؤ مسترد کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، کیونکہ پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو سکتی تھی. تو پاکستان نے اس میں بہت ہی زیادہ ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں حصہ نہیں لیا تھا. تو اس سے پاکستان نے جو ہے اچھا خاصا فارن ایکسچینج اس زمانے میں کمایا تھا. لیکن اس سے زیادہ بہتر بات یہ ہوئی تھی کہ نہ صرف یہ ارن کیا فارن ایکسچینج، لیکن اس کو بہت ہی ایک طریقے سے اور ایک حساب سے جو ہے اس کو یوز کیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ جناب اب پیسہ آ رہا ہے اب دھڑا دھڑ امپورٹ بڑھا دو اور لگژریز آئٹم جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس کو جو ہے بڑھانا شروع کر دو، بلکہ انہوں نے اس کو انڈسٹریل بیس کے لیے استعمال کیا. اور اس فارن ایکسچینج کو سب سے زیادہ جو یوز کیا گیا وہ مشینریز کو امپورٹ کرنے کے لیے یوز کیا گیا. اچھا، میں اس کے علاوہ اب انفلو آف ٹریڈنگ، یہ جو میں بتا رہا تھا یہ مسلم مرچنٹ کیپٹل کا ایکچولی تھا. وہ اس زمانے میں ظاہر بات ہے ٹریڈنگ بھی بہت زیادہ ہوئی تو ان لوگوں نے بہت کمایا. تو اس میں جو بھی فارن ایکسچینج آتا تھا، ڈالر آتے تھے یا برٹش پاؤنڈ آتا تھا، وہ سارا گورنمنٹ آف پاکستان رکھتی تھی. اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایکسپورٹرز کو وہ لوکل کرنسی میں جو ہے ان کی پیمنٹ کی جاتی تھی. تو انفلو آف مسلم ٹریڈنگ کمیونٹیز آف انڈیا، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ٹریڈرز تھے، زیادہ تر ٹریڈرز تھے اور آنے کے ساتھ ٹریڈنگ ہی کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے تو اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کو یوز کیا گیا. میمن بہرا خواجہ جو برادران تھے سارے کے سارے یہ کراچی میں سیٹل ہوئے تھے. اور آپ سمجھیں کہ میمنس اباؤٹ 100,000 were the largest community to immigrate
دے ٹوک اوور دا ٹیکسٹائل اینڈ کریانہ ٹریڈ. تو کراچی میں اور سندھ کے اندر جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ ٹیکسٹائل کو انہوں نے اس وجہ سے ٹیک اوور ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ پاکستان نے سب سے زیادہ جو توجہ دی تھی ٹیکسٹائل پہ دی تھی، اس لیے کہ پاکستان کے پاس ایک بہت ہی اچھا اور دنیا کا تیسرا چوتھا بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں ملک تھا جہاں پر کاٹن پروڈیوس ہوتی تھی، اور سارے کے ساری ایکسپورٹ ہو جاتی تھی. یہ وہاں پر جو انگلینڈ میں ہی جاتی تھی، مانچسٹر میں وہاں کے جو کہ ان کی جگہ جو ان کی ٹیکسٹائل ملز تھیں اس کے اندر جو ہے وہ یوز ہوا کرتا تھا. تو پاکستان نے اس پہ سب سے زیادہ توجہ دی. پھر پلس یہ ہے کہ یہ جو ٹریڈ ہے آپ کا، جو گراسری کی جو ٹریڈ ہے، ہول سیل ٹریڈ اور ریٹیل ٹریڈ، وہ بھی ساری کی ساری تقریباً جو ہے اس زمانے میں میمنس کے جو ہے پاک تھی. اچھا دوسرا جو ہے پھر لاہور لائل پور. یہ فیصل آباد کا نام پہلے لائل پور تھا، تو لاہور کے بہت قریبی ہے، کوئی بہت زیادہ دور اتنا فاصلہ نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے یہ جو پنجاب کے جو پنجاب کے جو لوگ تھے اور کشمیری جو لوگ تھے، انہوں نے وہاں پر آ کے بجائے انہوں نے زیادہ مینوفیکچرنگ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور جو دیا تھا. اچھا پھر دو برادری اور بھی تھی، ایک اصفہانیز اور آدم جی، وہ ایسٹ پاکستان میں انہوں نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور بھی تھے بھاشانی، ایک فیملی تھی، وہ ٹھیک ہے وہ بعد میں اٹھی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک نوٹیسبل ایک فیملی تھی جو کہ ایسٹ پاکستان میں ہوتی تھی. اچھا اس وقت بھی یہی تھا، آپ سمجھیں کہ جو ایک پہلے بتا چکا ہوں، یہ ذرا تھوڑا سا دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا. اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ وتھ کنٹرول اینڈ کوٹاز، اور برٹش ڈیویلویشن جو میں نے آپ کو بتایا سپٹمبر 1949 میں انڈیا نے بھی کیا، لیکن ہم نے جو ہے وہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چیزیں جو تھیں وہ سستی ہو گئی تھیں، لیکن امپورٹ جو تھی وہ مہنگی ہو چکی تھی. اچھا اس کے علاوہ ٹیکس الاؤنس، فسکل انسینٹیوز، یہ ایئرلی کیونکہ ہمارا جو ہے وہ بنا کرتا تھا اکنامک پلان، تو ہر ایئرلی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ یہ اس کو ریوائز جو ہے وہ ریویو کیا جاتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد کورین وار کا، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا. لارج انکریز ان دا پرائس آف را مٹیریل ان دا فارن مارکیٹ اسپیشلی را جوٹ اینڈ را کاٹن. اچھا اس زمانے میں پاکستان نے تھوڑی سی اپنی لبرل ٹریڈ پالیسی رکھی تھی، اور الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ایکسپینڈ فارن کانٹیکٹس. یہ میں آپ کو سارا بتا چکا ہوں کہ جو یہ جو لوگ تھے جو 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 مسلم مرچنٹ کیپٹل جو ہے وہ جو تھا وہ کون لوگ تھے، اس کے اندر ان کے پاس پیسے کیوں زیادہ آئے تھے، کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بزنس اسٹیبلش کیا تھا، اور فورن بائرس کے ساتھ، فورن بزنس مین کے ساتھ جو ہے ان کے کانٹیکٹ بہت اچھے ڈیولپ ہو گئے تھے. اور پلس یہ کہ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ پڑھے لکھے تھے، تو ان کا جو ہے کیونکہ ایک امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور ہیوی قسم کا اس زمانے میں آپ کو سمجھے پیپر ورک ہوتا تھا، تو وہ جو سنبھالا تھا سارا کا سارا انہوں نے سنبھالا تھا، اور مینجمنٹ وغیرہ بھی جو ہے ساری کی ساری انہوں نے سنبھالی تھی. اوکے اب اس میں یہ کہ جو بھی فارن ایکسچینج وہ کما کے لاتے تھے تو ان میں سب سے زیادہ انسینٹیو ان کو دیا جاتا تھا کہ آپ انڈسٹری لگائیں، بجائے اس کے کہ اپنی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کو جو ہے کیا کہتے ہیں بڑھائیں. کہا یہ جاتا تھا کہ آپ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کو نہ بڑھائیں، بلکہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، اس کو ٹیکس کیا گیا تھا. لیکن اگر یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ ان جو چیزیں آپ کو جو ہے آپ نے جو ارن کیا ہے اگر آپ اس کو انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں لگائیں گے تو اس کے لیے انسینٹیو جو ہے وہ دیے گئے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ 1950s کا جو وہ جو دور تھا، ارلی 50s کا 1955 سے 56 تک، یہ جو دور تھا تقریباً اس میں 21% جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کا گروتھ تھا، اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن فیس تھا. یہ زیادہ توجہ اسی پہ دی جا رہی تھی کہ جناب امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی ہو، کیونکہ یہ ایک نیا ملک تھا اور یہاں پر کوئی انڈسٹریل بیس نہیں تھا، تو بہت زیادہ کنزیومر آئٹم جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا تھا. تو ان سے یہی کہا گیا تھا کہ جو کنزیومر آئٹم ہے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ ان کو بنانے کی یا ان کو مینوفیکچرنگ کرنے کی فیکٹریز جو ہے وہ اسٹیبلش کریں. اچھا اس کے علاوہ جو اکنامک پرابلمس تھے وہ جو تھے، ایک تو سب سے پہلے پاپولیشن کا پرابلم تھا. پاکستان کے اندر اس زمانے میں جو پاپولیشن بڑھ رہی تھی وہ آرگینک گروتھ سے نہیں بڑھ رہی تھی، اس کی آرگینک گروتھ نہیں تھی. آرگینک گروتھ یہ کہ ایک تو قدرتی طور پہ جو لوگ نئے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، ایک تو وہ ہے. لیکن کیا تھا کہ 1958 تک جو ہے مائگریشن جو ہے بہت زیادہ ہو رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہوتا ہے مائگریشن کو ایسا تو نہیں کہ صرف ایک دن ہوئی ہو، یہ مستقل جو ہے وہ جاری تھی.
اور 1956 کے بعد فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھائی اب جو بھی ہے اب ہر کسی کی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ایک پاکستان نے سب سے پہلے شروع کیا تھا کہ وہ راشن کارڈ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی تاکہ جو ہے ان کو ریکارڈنگ جو ہے وہ کی جا سکے، اور نیشنلٹی جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ایکٹ بنا تھا اور اس کے تحت جو ہے سارے کے سارے کام ہوئے تھے۔ تو اس میں یہی تھا کہ پاکستان کا جو تھا جو حالانکہ 21% یہ انڈسٹریل گروتھ تو تھا، لیکن اگر اوور آل اکنامک گروتھ دیکھیں گے تو وہ 21% نہیں تھی، اس لیے کہ انڈسٹری جو تھا وہ پوری اکانومی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا پارٹ تھا۔ اب یہ ہے کہ بہت ہی چھوٹا سا اگر 1+1 اگر ہم کر دیں گے، پہلے ایک ہی فیکٹری تھی، اگر ایک دوسری لگ جاتی ہے تو یہ گروتھ ریٹ تو 100% ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے نمبر کم ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایک اضافہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ پھر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ، لیکن بہت زیادہ چیزوں کے اندر جب زیادہ اضافہ ہو رہا تھا اس کا پرسنٹیج کم آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے پولیٹیکل پرابلم جو ہے 1956 سے 58 میں جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے۔ اچھا میں ایک چیز آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس کے اندر کہ جب یہ کشمیر کا ڈسپیوٹ جب یہ اٹھا تھا، یہ میرا خیال آئے گا ایک پرابلمس پولیٹیکل پرابلمس ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پاکستان ڈی ویلیوڈ روپیز، لیکن یہ کہ جب کورین وار ختم ہوئی تو پھر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس زمانے میں جتنا اس نے کما سکتا تھا اس نے جو ہے بہت زیادہ ارن کیا اس پہ۔ اوکے جی، گورنمنٹ رول ان ڈیولپمنٹ آف پرائیویٹ سیکٹر۔ اچھا گورنمنٹ کا جو رول تھا ایک تو یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اور یہ ایک فزیکل انفراسٹرکچر بھی ہے، پلس یہ ہے کہ ایک آپ کا جو لیجسلیٹو انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بھی، دونوں چیزیں جو ہے گورنمنٹ نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی۔ کنٹرول اینڈ فارن ایکسچینج، اور فارن ایکسچینج کے اوپر کنٹرول کس طرح سے ہوا کہ کوئی بھی اس زمانے میں چیز بغیر لائسنس کے امپورٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ لبرل امپورٹ ہو کہ اگر آپ کو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں جیسے آج کل ہے کہ آپ جو چاہیں امپورٹ کر سکتے ہیں، ایک لسٹ دی ہوئی ہے، بس کچھ سینسیٹیو آئٹم ہے جو کہ آپ نہیں منگوا سکتے، باقی آپ دنیا کی ہر چیز جو ہے یہاں پر منگوا سکتے ہیں اور اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تو یہ تھا کہ جناب کے بغیر لائسنس کے کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی تھی۔ گورنمنٹ ان دا کائنڈز آف انویسٹمنٹ اینڈ پروڈکشن، جیسے میں نے بتایا آپ کو اس سے پہلے کہ گورنمنٹ کی سب سے زیادہ یہ پالیسی تھی کہ کنزیومر آئٹم کو جو ہے پروڈیوس کیا جائے، اس لیے کہ ہمیں کنزیومر آئٹم کو جو ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بہت زیادہ ایک سمجھیں کہ کنسنٹریٹڈ قسم کی اور کنٹرول قسم کی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ پالیسی تھی۔ پروڈیوسرز ور سبجیکٹ ٹو پروفٹ کنٹرول، پروفٹ کنٹرول اس کے اوپر تھا، مطلب ایسا نہیں تھا کہ کھلی مطلب پروفٹ جو ہے جتنا چاہیں کمائیں۔ جیسے آج کل کے دور میں تو یہی ہے کہ اب ہماری بہت زیادہ مارکیٹ اکانومی ہو گئی ہے، تو گورنمنٹ جو ہے پروفٹ کو کنٹرول نہیں کرتی، بلکہ وہ یہی کہتی ہے کہ جناب ڈیمانڈ سپلائی جو ہے وہی اس کو جو ہے ڈٹرمن کریں گے، اور گورنمنٹ صرف یہ تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو میجرز لے گی تاکہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں ایکسٹرا پروفٹ یا رینٹ سیکنگ جو ہے وہ نہ کر سکیں۔ اوکے جی، پھر ایک چیز اور، یہ تو آج تک یہ قائم ہے اس کے اوپر کہ یہ سب سے زیادہ یہ جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، پاکستان سول سروس ایز دی اتھارٹی، کہ جو سول سروس تھی، جو بیوروکریٹ تھے، ان کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی تھی۔ اور اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب اب تو گورنمنٹ کے محکموں کے اندر بڑی اچھی صورتحال ہے، ورنہ تو جناب ہر کوئی صاحب جی بابو ہوتے تو کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور بڑا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہر چیز کا اختیار ان کے پاس ہی تھا، اور سمجھتے تھے کہ اس ملک کا جو انٹرسٹ ہے اس کے سیف گارڈ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں اور کوئی بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری طرف جو بزنس کلاس ہوتی تھی اس کا پرابلم دوسرا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی سارا کا سارا ٹیکسز تو یہ ہم سے اکٹھا کرتے ہیں، ہم ان کو کما کے دیتے ہیں، اور پھر ان کا رویہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، بلکہ وہی جو ہے جو ہم جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ جو ہے ہمارے اوپر ماسٹر بن کے جو ہے بیٹھے ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں سرو کریں۔ تو اسی زمانے میں پھر ان کا نام جو ہے وہ سول سرونٹ رکھا گیا کہ تھوڑا سا جو ہے فرق پڑے، لیکن بہرحال کیا کہتے ہیں نام رکھنے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ دھیرے دھیرے جو ہے کیا کہتے ہیں پھر ان کی پاورز کو کرٹیل کیا گیا، تو پھر جا کے ابھی صورت، لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے بیوروکریسی کی پاور اور سرکاری افسران کی پاورز بہت زیادہ ہے۔ کوئی بھی آپ کو روک کے مطلب پولیس بھی ایک طرح سے سول جو ہے کیا کہتے ہیں سرونٹ ہی ہوتی ہے، مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روزانہ جو کچھ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات پھر کہاں پر آتے ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی آ رہے ہوتے ہیں، کہنے کو پرائیویٹ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی جو ہے اور انکم لیول یا اکانومی آپ کی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔
سوری لاسٹ پوائنٹ دوبارہ بتا دیں کہ بزنس مین کو کیا پرابلمس تھیں. بزنس مین تو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ان کا سلوک بہت برا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اکانومی کے فیصلے ہم کریں یا ہمارے مشورے سے ہو، سارا کا سارا سب کچھ سول سروس کرتی ہے. یہ ہمارے پر جو ہے کیا کہتے ہیں حکومت کر رہے ہیں، ہمارے پر حکمران بن کے بیٹھ گئے، جبکہ ٹیکس ہم ہی دیتے ہیں. ٹیکس پیئر تو بزنس مین ہی ہے نا. جو جی سر. گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی ٹیکس سے اپنی جو ہے تنخواہ لیتا ہے، اس کی انکم جو ہوتی ہے اسی کی بدولت ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو سرو کرے، وہ اس کے اوپر ماسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو سارے کے اور ہے. اسی طرح سے لوگ آج بھی سن رہے ہیں، کسی بھی کو دیکھ لیں وہ ہر کسی کو ٹیکس چور سمجھتے ہیں، اور ہر بزنس مین جو ہے کیا کہتے ہیں وہ گھبرائے ہوئی ہوتا ہے، ان سے ڈرا ہوا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اور آج بھی تقریباً ٹھیک ہے، پہلے سے کم صورتحال ہے، لیکن یہ پرابلم ابھی تک جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد شارٹیج آف انفراسٹرکچر ہے، یہ اس زمانے کا بتایا گیا ہے. انفراسٹرکچر جو ہے پاکستان کا جو ہے کم تھا. ریلوے روڈ جو ہے اور ریلویز اور روڈ جو تھے اتنے زیادہ نہیں تھے. یہ بعد میں جو ہے، کیونکہ ایک متھ بڑی ہے یہ کہ جناب کی یہ جو اس وقت ریلوے لائن موجود ہے یہ سارا کا سارا صرف انگریز ڈال کے گیا تھا، ایسا نہیں ہے. اس میں بعد میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے خود بھی اضافہ کیا ہے. اس کا جو ہے وہ صرف فارم سے لے کے جو جو مین لائن جس کو ہم کہتے ہیں جو ہے لاہور سے لے کے اور کراچی تک، صرف وہی اس نے ڈیولپ کی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا. فارم ٹو پورٹ جو ہے کیا کہتے ہیں صرف انہوں نے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ تو ان کو تو اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ دیکھنا تھا. ٹرانسپورٹ کا بھی کچھ اسی طرح سے حال تھا. ظاہر ہے کہ غریب لوگ تک کار تو ہر کیا خریدیں گے بیچارے، تو بس ایک بہت ہی لمیٹڈ نمبر تھا. 14,000 پورے پاکستان کے اندر پرائیویٹ موٹرز ہوتی تھی، اور جس میں سے 2,600 ایسٹ پاکستان میں تھی. مطلب یہ کہ ایسٹ پاکستان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس طرح سے. الیکٹرک جنریشن تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں جو تھی، جو اس وقت ڈیولپ کی گئی تھی ایک سال کے اندر، صرف 50 میگا واٹ جو ہے تھی. لٹریسی ریٹ آپ کا انتہائی کم تھا، 16%. اور اس 16% کے اندر آپ سمجھیں کہ 90% تو وہی لوگ تھے جو کہ مائگریٹ کر کے آئے تھے، جو یہاں کے رہنے والے تھے وہ ان کا تو بہت ہی جو ہے کیا کہتے ہیں برا حال تھا. ٹیلی فون لائنز ہے، ٹیلی فون لائنز اس زمانے میں صرف 16,000 تھی پورے پاکستان میں جو لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کی گئی تھی. ڈسپیوٹ آف انڈیا، ڈسپیوٹ وتھ انڈیا. اور سب سے پہلا ڈسپیوٹ تو یہ تھا جو ایسیٹس کا تھا. 17:5 کے ریشو سے ملنا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں مل سکا. اور اس کے علاوہ جو سول سروس تھی اس میں سے جو افسران آنے تھے، یا اس سول سروس میں سے جو پاکستان کو جن کو آنا تھا، تو وہ اس وجہ سے بھی نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اس میں سے جو میجورٹی تھی وہ تو نان مسلمس کی تھی. جس طرح سے اس میں نے نیچے بتایا ہوا ہے کہ 101 آؤٹ آف ٹوٹل 1157 انڈین آفیسرز ور نان مسلم، صرف 100 تھے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ بہت ہی کم تعداد تھی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم تھا. کینال واٹر ڈسپیوٹ، سب سے پہلے واٹر ڈسپیوٹ شروع ہوا 1948 میں، کہ جناب انہوں نے جو کینال سے جو پانی آتا تھا، جو دریا سے پانی آتا تھا، اس کو جو ہے انہوں نے روک لیا. تو ایک بہت ہی لمبا ایک راؤنڈ چلا تھا جس کو 1948 سے شروع ہوا، جا کے 1960 میں جو ہے وہ پھر سائن ہوا تھا. پھر ایک سب سے بڑا دوسرا جو پرابلم تھا وہ کشمیر کا پرابلم تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان کا ہوا تھا تو یہ اس کے اوپر جو پرنسلی اسٹیٹ کہلاتی تھی کہ جناب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ رہیں گی یا آزاد رہیں گی. تو ان میں پرنسلی اسٹیٹ جو تھیں اس میں ایک کشمیر ایک تھا موجود. تو اس نے پہلے تو یہی اس نے اعلان کیا تھا کہ بھائی وہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک آزاد الگ ملک جو ہے وہ قائم کرے گا. لیکن ہوا یہ کہ انڈیا نے جو ہے سب سے پہلے فوجیں داخل کر دیں کہ جناب یہ ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے اس طرح سے، کیونکہ یہ ایک سال تک فیصلہ نہیں کر پایا تھا 48 تک کہ جو وہاں کا جو راجا تھا جموں اور کشمیر کا. تو اس نے ایک سال کے بعد یہی ہوا تھا کہ جناب اس انڈیا قائد اعظم سے بھی اس کے مذاکرات ہوئے تھے اور نہرو سے بھی اس کے مذاکرات ہوئے تھے. تو بعد میں زیادہ تر یہی
آیا تھا کہ نہیں جناب یہ آزاد رہنا چاہتا ہے، لیکن پھر یہ کہ کشمیر کے اوپر انڈیا نے فوج داخل کر دی تھی. تو اس زمانے میں جو گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے، انہوں نے پاکستانی فوج کو، جو اس وقت جنرل گریسی ہوتا تھا اس زمانے میں ایک پاکستان کا آرمی چیف، اس کو حکم دیا کہ جناب فوجیں داخل کرنے کے لیے. تو اس نے انکار کر دیا. تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، ہماری فوجیں جو ہے یہاں داخل نہیں ہوں گی. تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے فاٹا والوں سے بات کی، قائد اعظم نے وہاں کے بڑوں سے، اور پھر انہوں نے جو ہے لوگ بھیجے. تو پھر وہاں جنگ چھڑی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک تہائی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوا، پاکستان کا قبضہ رہا اس کے اوپر، اور اب تک وہی جو ہے کیا کہتے ہیں برقرار ہے. اور جنگیں اس کے علاوہ بہت ہو چکی ہیں. سیز فائر جو ہے پھر ہوا تھا، اور وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی وجہ سے ہوا تھا. تو پاکستان جیسے غریب ملک کو ظاہر بات ہے، اور انڈیا بھی کوئی امیر ملک نہیں تھا اس زمانے میں، تو وہ اتنا جو ہے جنگ کے یہ دونوں متحمل نہیں ہو سکتے. تو اپیل پر فوری طور پر لوگوں نے عمل درآمد کیا. اور پھر ہوا یہ کہ نہیں جناب یہاں پر جو ہے وہ یہ آپ کا سمجھیں کہ استصواب رائے ہوگا یا پھر یہ پلیبیسائٹ ہوگا، لیکن وہ اب تک معاملہ اسی طرح سے حل نہیں ہو سکا. یہ تو سر وہ یہی تھا نا کہ ہوں ان کو ریفرینڈم کا چانس نہیں دیا جاتا. تو اگر وہ ریفرینڈم ہوتا تو شاید مے بی کہ سچویشن کچھ اور ہوتی ہے آج، کیونکہ اس وقت یہی طے پایا تھا کہ جو وہاں کشمیر کے مہاراجا تھے انہوں نے انڈین جو وہ تھی ان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے ساتھ تو ان کے معاملات طے ہو گئے تھے جو پولیٹیکل ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی. جی جی. لیکن سم ہاؤ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کے جو وہاں کے کشمیری لیڈرس تھے کہ آپ کو ریفرینڈم کا چانس دیا جائے گا، اس کے اکارڈنگلی آپ طے کر سکتے ہیں آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے. آئی گیس ان جی کو وہ چانس نہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک ہاں ڈسپیوٹ چل رہا ہاں، ہے. نہیں ہوا، یہ دیا ہی نہیں گیا تھا. دیکھیں یہ تقریباً سیم سچویشن جو تھی پاکستان کی جونا گڑھ اسٹیٹ کے ساتھ تھی. جونا گڑھ اسٹیٹ کا جو تھا، جونا گڑھ کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی. اس کا جو مہاراجا تھا، سوری جو راجا تھا وہ مسلمان تھا. اور لیکن جو 80% سے زیادہ جو لوگ تھی، جو پاپولیشن تھی وہ ہندو تھی، یا نان مسلم کہہ لیں، صرف ہندو نہیں تھی، نان مسلم سے اس کے اندر سب سے زیادہ. ظاہر بات ہے ہندو سب سے زیادہ تھے. تو اس پہ انہوں نے اس نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا. لیکن پھر ہوا یہ کہ جناب کہ انڈیا نے جناب اس کے اوپر حملہ کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ اس زمانے میں جو یہ جو ہمارے جو بھٹو صاحب ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد شاہ نواز بھٹو صاحب، وہ جو تھے وہ سمجھے کہ دیوان تھے، یا اس زمانے میں دیوان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس پرنسلی اسٹیٹ کے وزیر اعظم تھے. تو اس پہ انہوں نے یہ ان کے راجا کو مشورہ دیا تھا کہ بھائی دیکھیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں یہاں پہ، اور ہم صرف مطلب ہارڈلی 11% ہیں، باقی 80% یہ لوگ ہیں، اور پلس یہ ہے کہ ان کو وہاں کی بھی ہے. تو لارجر انٹرسٹ میں یہی کہا گیا کہ بھائی اگر آپ لڑیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مارے جائیں گے، خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا. تو بجائے اس کے کہ یہی ہے کہ مذاکرات کر کے جو ہے یہ علاقہ چھوڑ دیا جائے. تو پھر اس زمانے میں یہی ہوا تھا کہ شاہ نواز بھٹو صاحب جو ہے اس کو جو ہے ان کی جو ہے ایما کے اوپر یا پھر ان کے مشورے کو، میرا خیال ہے کہ شاید یہ بہتر مشورہ تھا، بجائے اس کے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو خون خرابہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر وہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے آئے تھے. لیکن جب یہ ہو گیا تو پھر انڈیا نے ایک بڑا زبردست کام کیا وہاں پر. جب یہ اس پہ قبضہ کر لیا تو انڈیا نے وہاں پر پھر ریفرینڈم کرایا. وہاں جب ریفرینڈم کرایا تو اس کے اندر جناب پاکستان سے الحاق کے لیے آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ شاید 90 ووٹ پڑے تھے صرف. صحیح. تو پھر یہ اس زمانے تو پھر یہ اس طرح کی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ صورتحال تھی. تو ہر ملک جو ہوتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اس نے پلیبیسائڈ وہاں کرا لیا جہاں اس کو پورا یقین ہے کہ نہیں جناب یہی ہوگا کہ جو انڈیا کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن دوسری طرف اس نے نہیں کرایا جہاں اس کو پتہ ہے کہ اس کو نقصان ہوگا. اور سب سے زیادہ آپ سمجھیں کہ جو خون خرابہ ہوا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ مسلمان جو مارے گئے ہیں، وہ تو سمجھیں کہ حیدرآباد کی ریاست کے اوپر ہے. حیدرآباد بھی پوری ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، اور وہ جو تھی وہاں پر وہ اتنی بڑی اسٹیٹ تھی وہ کہ وہاں پر وہ برٹش انڈیا کا جو ہے کرنسی نہیں چلتی تھی. وہاں پر تو وہ جو نظام دکن کہلاتا تھا اسی کی چلتی تھی. اور وہ سمجھے کہ اس طرح سے وہ جو نظام جو تھا حیدرآباد کا نظام جو تھا، اس کی نظامت جو ختم ہوئی ہے وہ 1947 میں ختم ہوئی. اور سب سے زیادہ لوگ، کم از کم 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہاں پر قتل و غارت گری ہوئی ہے، وہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں سب سے زیادہ.
تو یہ ایک ہے ایک لیکن بہرحال دس از ہسٹری کہ کبھی کوئی غالب ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہسٹری پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو جنگ جدل ہی ملے گا اور کچھ تو کچھ نہیں مل سکتا. اچھا جی یہ ایک تھا جو کہ سارا کا سارا یہ اس میں. اچھا اب یہ 1950 کا ہے 1958 کا. تو اس میں آپ سمجھیں کہ جو گروتھ ریٹ رہا تھا اینول وہ 3.1% تھا اوور آل. ایگریکلچر 1.6%, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 15.4%, ادر سیکٹر 3.7 اور پر کیپٹا جی این پی جو ہے وہ 0.6% تھا. تو اب آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ جو یہ اکنامک ویریبل ہیں اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ بہت زیادہ ہوئی تھی, لیکن جو بہت زیادہ نگلیکٹڈ ایریا جو تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ ایگریکلچر کا تھا, کہ جو کہ پاکستان اگرچہ ایگریکلچر سیکٹر پہ زیادہ, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اس کے نمبرز بھی بہت زیادہ تھے, تو اس میں نمبرز میں اگر اضافہ ہوگا تو پھر وہ بہت ہی کم لگ رہا ہے کہ 1.6% ہے. لیکن یہ ہے کہ اوور دا 10 ایئرس کا جو ہے یہ ڈیٹا ہے, اس کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ایگریکلچر کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی جتنی زیادہ یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پر توجہ دی گئی تھی, اور جس کا یہ بھی پر کیپٹا جی این پی جو ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کی جو ہے انڈیکیٹر, اس میں بہت کم اضافہ ہوا 0.6%, جو کہ اس سے پہلے میں بتا چکا تھا کہ جناب یہ جو اوور آل گروتھ ہے جی ڈی پی کا 3.1%, جو کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا, تقریباً 6% سے اوپر ہونا چاہیے تھا, جب جا کے جو ہے وہ آپ کا پر کیپٹا جی این پی بڑھتا, وہ اتنا نہیں بڑھا. اور میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر کہ جناب یہ جو مائگریشن ہے اس کی بھی کی جو ہے کیا کہتے ہیں بہت بڑی وجہ ہے. لیکن یہ کس طرح سے مائگریشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ آف سیٹ بھی ہو سکتی تھی کہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اتنے لوگ یہاں سے گئے بھی تھے, لیکن بہرحال ایک اسٹرکچرل چینج آتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے. اچھا یہ دور ایسا تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سوشل ڈیولپمنٹ پہ بہرحال اچھا خاصا خرچہ کیا انہوں نے, اس دور تھا. اور پھر 1958 میں جو ہے ایوب صاحب پھر آ گئے, ماشاء اللہ جناب سب سے پہلا پاکستان کے اندر جو ہے وہ لگا. ملٹری انٹرونشن بہت زیادہ 1956 سے ہی بڑھ گئی تھی, اور لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد بہت سارے وزرائے اعظم 3 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, 5 مہینے کے لیے آتے گئے. اور اس میں سے ایک سب سے جو ایک انتہائی ڈارک جس کو ہم کہیں گے کہ وہ پیریڈ تھا 1 سال کا, جب محمد علی بوگرا کو بنایا گیا تھا, وہ عجیب جس کو ہم یہی کہیں گے کہ ایک پاگل قسم کا تھا وہ. اچھا 1 منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا تھوڑا سا, میں فون. اچھا جی سوری وہ ایک ضروری فون آیا ہوا تھا, اس وجہ سے میں تھوڑا سا تو پھر یہ جناب یہ دوسرا جو پیریڈ شروع ہو گیا, پھر یہ ایک ماشاء اللہ کا ایک دور آ گیا اس میں کہ پاکستان میں سب سے پہلا ماشاء اللہ جو ہے وہ امپوز ہوا 1958 میں, اور ملٹری گورنمنٹ جو ہے وہ آ گئی یہاں پر. اور یہ جنرل ایوب خان صاحب جو تھے یہ ہی واز دا فرسٹ پاکستان اوریجن, یا آپ کہتے کہ سمجھیں کہ یہ اس ایریا کے جو, ورنہ اس سے پہلے جو 3 جو گزرے تھے 9 سالوں کے 3 سال کے لیے جو ہے وہ جو چیف آرمی چیف جو تھے وہ تینوں کے تینوں 2 تھے شاید, ایک جنرل گریسی تھا, اس سے پہلے ایک اور تھا وہ صحیح سے یاد نہیں. یہ لوگ جو تھے وہ ظاہر بات ہے برٹشر تھے. اس کے بعد جو ہے پھر 6 سال کے بعد 7 سال کے بعد پاکستان پہلا چیف آف آرمی اسٹاف جو تھا پاکستان کا وہ مسلمان تھا, اور یہیں کا تھا, آپ یہ سمجھ لیں. اچھا اس کا یہ جو دور ہے اس حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اکنامک گروتھ اس کے دور میں بہت زیادہ ہوئی. جیسے ہم نے اس میں کہا تھا کہ 3.1 تھی اس کے اوپر, لیکن 60s کا جو دور تھا کیونکہ 1958 میں یہ آ گیا تھا, تو 58 تقریباً آخر میں ہی آیا تھا سپٹمبر اس میں تو اس کو نکال دیں ایک طرح سے. 60s کا دور جو تھا وہ اس کا دور تھا. اس کے دور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ دور تھا جب جنگ ہوئی تھی 65 سے پہلے, اور ایک جنگ کے بعد کا دور. اس کا جنگ سے پہلے کا دور بہت اچھا تھا. جنگ سے پہلے جو ہے 1965 میں, جنگ سے پہلے 1960 سے لے کے اور اس کے بعد کا بہت اس نے بڑی شروع میں آنے کے بعد بڑی سختی کی پرائس کے حوالے سے اور دوسرے اکنامک کے حوالے سے, لیکن یہ بہرحال پھر کیا کہتے ہیں ساری سختی وہ 1 سال تک رہی, اس کے بعد جو ہے پھر یہ سختی
یہ سمجھیں کہ ختم ہی ہو گئی. پھر جو جس طرح سے ایک اکانومی چلائی جا رہی ہوتی ہے پھر اسی ڈگر پہ چلائی جانے لگی. لبرل اس زمانے میں جو جتنے سارے بہت زیادہ جو اکانومی کے اوپر کنٹرول تھے، اسپیشلی جو اس حوالے سے تھے کنٹرول اس کا فارن ایکسچینج کے حوالے سے، وہ جو ہے بہت زیادہ نیچے ہو گیا تھا. اچھا جی، اس زمانے میں جو میں نے بتایا کہ 77% سکسٹیز میں، جو کہ 65 سے پہلے کا دور تھا، وہ اس کے اوپر. اچھا، دوسرا یہ تھا اس نے ایگریکلچر پہ بھی بہت زیادہ توجہ دی. اوور آل ایگریکلچر گروتھ ریٹ پاکستان میں جو تھا وہ 6.3 تک گیا. لیکن اس کے دور میں جو ایگریکلچر پالیسیز تھیں وہ کچھ فریم اس طرح سے کی گئی تھیں اور اس کے بینیفیشریز کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے تھے کہ آپ سمجھ لیں کہ صرف جو اپر پنجاب کا جو علاقہ ہے وہی لوگ جو ہے بہت زیادہ سمجھیں کہ اس سے فیضیاب ہوئے تھے. بہت ان کو ٹھیک ٹھاک بینیفٹ جو ملا تھا اسے. گرین ریولوشن کے نام سے ایک اس نے شروع کیا تھا اور کچھ بنایا ہی اس طرح سے گیا تھا کہ میں جیسے آپ سے یہ کہہ دوں کہ آئی او بی ایم والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کورس ہم اسی بندے کو ہی دیں گے سیمینارز ان اکنامک پالیسی پڑھانے کے لیے کہ جس کا نام جو ہے وہ عامر ہو اور ساتھ میں صدیقی فیملی کا بھی ہو، لیکن اس کے نام کے بیچ میں حسین بھی اگر آ جائے تو لازمی طور پر ہی ہوگا وہ. تو ظاہر بات ہے پھر عامر حسین صدیقی میں ہی رہ جاتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہ جاتا. پھر اس کے بعد وہ ڈیٹ آف برتھ بھی لکھ دے کہ نہیں جناب یہ اس تاریخ کو پیدا ہوا ہو اور اس کا اتنا قد ہو، اتنا وزن ہو. تو ظاہر بات ہے مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں تھی کہ وہاں پر اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے وہاں پر فٹ ان ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اس کے دور میں سب سے زیادہ جو نگلیکٹ جو رہا ہے بہت زیادہ، وہ ظاہر بات ہے کہ کون سا ایریا رہا ہے، وہ ایسٹ پاکستان کا، جس کی وجہ سے پولیٹیکلی جو ہے سب سے زیادہ جو اپوز کیا تھا اس ماشاء اللہ کو وہ وہیں کے لوگوں نے کیا تھا. اور سب سے زیادہ اور جو ڈپریس رہے، سپریس جو سب سے زیادہ رہے اس زمانے میں، وہ یہ موجودہ جو بنگلہ دیش ہے اس زمانے میں جو پاکستان کا بنگال کہلاتا تھا وہ رہا تھا. اچھا جی، ایک تھوڑا سا ایک کمپیریزن ہے اوور آل جو ہے 1960 میں ایسٹ پاکستان کے حوالے سے اور ویسٹ پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ 1950s میں اوور آل 1.9% اور ویسٹ پاکستان کے اندر جو ہے جو گروتھ تھی وہ 3.1%. ایسٹ پاکستان میں اچھا دوسرا پھر یہ کہ 60s میں 4% تھی، لیکن ویسٹ پاکستان میں جو تھی وہ 5.6%. ایگریکلچر یہاں پر 2.7%، لیکن یہاں پر 5% ویسٹ پاکستان میں. نان ایگریکلچر ایسٹ پاکستان میں 5%، لیکن 7.9% جو ہے وہ اس میں. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں تقریباً ایرا بالکل ایک جیسے ہی ہیں کہ جہاں پر سب سے زیادہ جو بینیفٹ رہا ہے وہ، لیکن یہاں پر جو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے جو کہ جوٹ کے اوپر جو ڈپینڈ کرتا تھا وہ ایسٹ پاکستان میں زیادہ بہتر تھا اس کا رزلٹ ان کی پالیسیز کا 50s کے دور میں، اور ویسٹ پاکستان میں ایگریکلچر پہ اتنا نہیں تھا. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اوور آل میں اور پاکستان ویسٹ پاکستان کے لحاظ سے بہت زیادہ ڈفرینس نہیں تھا، لیکن یہاں پر سگنیفیکنٹ ڈفرینس تھا، بہت زیادہ ڈفرینس تھا اس کے اوپر. یہ جو ساری چیزیں جو یہ آپ کو یہ بتا رہی ہوں گی کہ اس طرح سے ہے، اور ظاہر بات ہے پھر وہ پولیٹیکلی اس کو جو ہے پھر یوز کیا گیا. لارج انکریز ان انویسٹمنٹ، بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں انکریز ہوئی انویسٹمنٹ. اچھا، اس میں جو انویسٹمنٹ انکریز ہوئی تھی اس کی اور بھی وجوہات تھیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جب انٹرنیشنل پالیٹکس بھی اس کے اندر بڑی انوالو تھی کہ جب انہوں نے کیا یہ کہ پاکستان سیٹو اور سیانٹو کا جو ہے وہ رکن بن گیا، اور اس کا پھر یہ تھا سیٹو سیانٹو کا کہ جناب یہ ایک بلاک جو ہے بنا تھا کہ جو کہ کمیونسٹ کنٹریز کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا، سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا. اور اس میں یہ تھا کہ جناب کہ یہ ملک چونکہ بہت غریب ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک سوویت فوجیں یا دوسرے جو ہیں وہ لوگ حملہ آور ہو سکتے ہیں، تو سارا کا سارا فوجی انتظام یہ لوگ سنبھالیں گے، اور پلس یہ ہے کہ ان